میں کیا کپڑے دی نسبت قرآن نال جڑ جاوے تیرے دل وچ اس کپڑے دا تقدس آ جاندا ہے اس کپڑے دا تقدس آ جاندا ہے وہ تھلے ڈگ جاوے تو انہوں چکدا ہے صاف کردا ہے چومدا ہے بوسا لینا ہے بوسا لے کے اپنے تو اچھی تھان تے رکھ دیں کیوں کہ اے دی نسبت آلہ نال ہو گئی جبکہ او دوسرا کپڑا جڑا تو اوہی او دے نال دا او دے خاندان دا او دے نسل دا لے کے آیا ہے لیکن نسبت جو خاک نال ہو گئی ہن تو انہوں چکنا بھی پسند نہیں کردا چگنا بھی پسند نہیں کردا گرامی قدر میں جڑی آیہ مبارکہ پڑھی وقت مختصر ہے بیان نو صرف ایک جملے دے اندر عرض کرانگا کہ رب تعالیٰ نے اس آیت نو جس رکوع ارشاد فرمایا اس تو پچھلے رکوع دے اندر ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے جس واقعہ دا ٹائٹل ہے اصحاب کہف جنہیں کدی سنیا ہوئے پڑھیا ہوئے آکے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائٹل کی ہے اصحاب کہف اس واقعے دے اندر کی تسی پڑھ دے جے کہ ایک کتا اللہ والیاں دے نال ٹر پیا کتا اللہ والیاں دے نال ٹر پیا ہن میں جڑی تانوں مثال دتی ہے اس نو ذہن وچ رکھیو تے مینوں اے دسو تسی او جڑا غلاف قرآن تے چڑھایا ہے باہر جاندے ہو جا کے دا تذکرہ کر دے ہو کہ میں جناب آج نواں غلاف لے کے آیا تو قرآن تے چڑھا کے آیا رشتہ داراں تے جاؤ دوست احباب تے جاؤ عزیزاں تے جاؤ جا کے تذکرہ کر دے ہو یا کدی قرآن دا ذکر کرو کہ میرے گھر قرآن مجید پیا ہے تے نال اے بھی دس دے جے کہ میں اوندے تے فلانی ڈیٹ نو فلانا غلاف چڑھایا فلانی ڈیٹ نو فلانا غلاف چڑھایا دس دے ہو یار جے دس دے ہو تے بول بو جے نہیں دس دے تاں بول بو بولو تے صحیح نہیں دس دینا لیکن خدا نے جدو اپنے بندیاں دا اس اصحاب کہف دا انہاں دا ذکر کیتا رب نے صرف انہاں دا ذکر نہیں کیتا جیڑا انہاں دے پچھو ٹریا انہاں دا بھی کیتا سبحان اللہ بے شک جیڑا انہاں دے پچھو ٹریا او دا بھی ذکر کیتا اللہ والیاں دا پیڑا رب نے دسیا لیکن سب تو پہلے کتے دا دسیا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ فرمایا او دا اندر پے سی جیڑا انہاں دے نال گیا سی غار دے اوتے لتاں بچھا کے بیٹھ سبحان اللہ اے ہے نسبت دا فائدہ اور پھر ایک باری ذکر نہیں کیتا جدوں رب نے انہاں دا نام لیا جدوں رب نے انہاں دا نام لیا فرمایا کسے نے آکھیا او تن نے گل مک گئی کیونکہ تذکرہ دا انہاں دا ہو رہا سی کتے دا سارے نو پتہ بھی کوئی ہے کتے دے اندر کوئی اختلاف نہیں کسے بھی مسلک دا کوئی اختلاف نہیں کہ کتے کنے سن کتا ایک کی ہے بندیاں دا اختلاف ہے کہ وہ کتنے نے رب نے فرمایا انہاں دا ذکر کرانگا لیکن میں نال اے دا بھی ذکر کر رہا کیوں فرمایا قیامت تک آن والے بندیاں نو دس رہا جیڑا انہاں دا ہو جاوے وہ کتا بھی ہوئے دا بھی میں نو پسند سبحان اللہ جیڑا انہاں دا ہو جاوے وہ کتا بھی ہوئے میں نو پسند ہے جنہ تے اے دی نگاہ پہ جاوے جس دے اتے انہ دی نگاہ پہ جاوے اللہ دے ولی دی کسے دے اتے نگاہ پہ جاوے فرمایا او کتا ہو کے رب نو پسند ہے کہ رب فرماندہ ہے کدی او کہندے نے تین نے چوتھا انہ دا کتا او کہندے نے جی پانچ نے چھواں انہ دا کتا او کہندے نے سات نے اٹھواں انہ دا کتا رب جناب تسی کدی جا کے اپنے گھر دی کوئی بھی محبوب چیز دا ذکر بار جا کے انہ نہیں کر دے لیکن رب نے اتھے کتے دا ذکر بار بار کر کے یہ فرما دیتا اے جناب سانو دس دیتا کہ قیامت تک آن والے ہو یہ سبق یاد رکھ لے ہو جیڑا انہ دا ہو جاوے پاکا نال نسبت جوڑ لوے وہ کتا ہو کے میں نو پسند ہو جاتا ہے تو بندہ ہو کے نسبت جوڑیں گا پھر تو آپ دس میں نو کنہ پسند ہوئے گا سبحان اللہ تو آپ دس میں نو کنہ پسند ہوئے گا اور پھر نسبت کنہ نال جوڑی اور مرن والے وفات پان والے ساڑھے محترم اسی انہوں نال بڑا عرصہ گزارے ہیں اور الحمدللہ یہ رفاقت آج دی نہیں میرے والد گرامی بلکہ میرے دادا جی پیر سید سید شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں تو تعلق اس خاندان نال جڑے آ رہا اور میرے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سارے حضرات نے تسی مجمع جو بیٹھے جو میں نے نظر آ رہے جو جنہوں نے انہوں دی زیارت کیتی ہے تو میں نے ویسے پہلی بار یہ حاضری دا موقع مل رہا ہے کہ جناب والا اس خاندان نال تعلق ہے اسی جدوں دا بھی تعلق اس خاندان نال ساڈا قائم ہویا ہے اسی انہاں دی پہلی نسل تو لے کے ہن تک یعنی جڑیاں دو تین نسلاں ساڈے نال گزریاں نے آل رسول دا پیار ویکھیا سبحان اللہ آل رسول دا
پیار ویکھیا تے گرامی قدر مثال اسے تو چلاں گا اگے لے کے قرآن نال کپڑے دی نسبت جڑ جاوے کپڑا پاک ہو جاندا ہے جے آل نال امت دی نسبت جڑ جاوے آل کیویں نہ پاک ہو سبحان اللہ اور پھر قرآن تے آل دا جڑا تعلق رب تعالی نے قائم کیتا ہے رب کریم نے جڑا دا تعلق قائم کیتا فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں نظر دوڑائی خالق قدرت فرماتا ہے میں نے اپنی شان قدرت کے مطابق اپنی قدرت سے دیکھا کہ کون ہے جو میری اس کتاب کا وارث بن سکتا ہے میری اس کتاب کا وارث بن سکتا ہے فرمایا مجھے پھر نظر آئے مصطفیٰ نظر آئے علی نظر آیا فاطمہ نظر آئی حسن حسین نظر آئے اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین اس حدیث پاک کو ہر بڑے محدث نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے میں حوالے یہاں سنانا چاہوں تو الحمدللہ ٹائم گزر جائے گا تو اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہر بڑے محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میرے کریم علیہ السلام آقا علیہ السلام نے جب غدیر خم کے مقام پر آقا آئے تو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا الا ایھا الناس فرمایا اے لوگو خبردار میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور بات کیا ہے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کون سی چیز ہے فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری فرمایا اہل بیتی میری اہل بیت ہے سبحان اللہ بے شک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور دوسری فرمایا میری اہل بیت ہے اور فرمایا ما ان تمسکتم بھی اگر تم میں سے کوئی بھی ان کو تھام لے گا مضبوطی سے پکڑ لے گا فلن تدلو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا بے شک کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے کریم آقا نے اس تعلق کو بیان نہیں کیا بلکہ اس تعلق کا جو دائمی ہے اس تعلق میں جو ہمیشگی ہے اس کو بھی بیان کیا فرمایا یہ نہیں ہے کہ اب ہے تو پھر نہیں ہوگا فرمایا نہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر تک قرآن بھی ساتھ رہے گا آل بھی ساتھ رہے گا جہاں قرآن ہوگا وہاں آل ہوگی اور پھر روحید تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ اپنی مجلس تشریف فرمانے آپ دے ایک مرید مولانا صاحب تشریف لے آئے حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا درس چل رہا سی ترمذی شریف دے اس روایت دے اندر الفاظ موجود نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر کہ کتاب تے آل چوں ہر ایک جڑی ہے نا دوسرے تو اعظم ہے دوسرے تو اعظم ہے آپ نے ارشاد فرمایا سوال فرمایا اپنے اس مرید تو لاڈلے مرید تو فرمایا بیٹا غلام رسول اے ارشاد فرماؤ کہ اے جڑے الفاظ نے احدہما اعظم من الاخر کہ انہاں دوواں جو ہر ایک دوسرے تو اعظم ہے اے دا مطلب کی ہے عرض کی تھی حضور احدہما احد جڑا ہے اے اس میں نکرہ ہے معرفے وال ایدی مضافت ہوئی فرمایا ایدہ معنی حضور اے ہوئے گا کہ ان میں سے ہر ایک اعظم بڑا ہے من الآخر دوسرے سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا مرشدی کہ جو کتاب اور اہل بیت ہیں جب ان کا مفاضلہ ہوگا تو قرآن اور اہل بیت برابری کی سطح پر ہوگا سبحان اللہ اہل بیت برابری کی سطح پر ہوں گے دونوں کا مقام ایک ہوگا دونوں کا مرتبہ ایک ہوگا تو مرشد کریم نے فرمایا آپ کی یہ بات بھی درست ہے لیکن اس حدیث میں جو لفظ اعظم آیا ہے اس کا معنی یہ ہے فرمایا کہ احدہما اعظم من الاخر کہ ان میں سے دوسرا جو ہے یعنی دوسرے مقام پر اللہ کریم کے محبوب نے اطرت کو رکھا ہے تو فرمایا اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر کہ جو دوسرا ہے یعنی اہل بیت جو ہے وہ قرآن سے افضل ہے
تو انہوں نے عرض کی یا مرشدی کہ قرآن کلام الہی ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے. ایک اللہ کی صفت ہے. اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. تو قرآن کیا ہے؟ کلام الہی. تو یہ اللہ کی صفت ہے. جبکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اللہ کی مخلوق ہے. تو صفت مخلوق سے اعلیٰ ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو مرشد نے فرمایا، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ نے کیا فرمایا؟ اور آپ کون نے؟ آپ فرماتے ہیں خلقت کو جیندی گولے، خلقت کو جیندی گولے، او ہر دم فرید دے کولے، ہر دم فرید دے کولے. آپ فرماندے نے فرمایا ایک گل تہاڈی ٹھیک ہے کہ کلام قرآن مجید صفت الہیہ ہے، کلام الہیہ ہے. فرمایا ایک صفت ہے. جبکہ اہل بیت نو جدوں ویکھاں گے، مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار حلتا، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، فرمایا جدوں اہل بیت نو ویکھاں گے، قرآن ایک صفت ہے، اہل بیت صفات دے مظہر نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، مقام اہل بیت. فرمایا قرآن ایک صفت ہے، جبکہ اہل بیت صفات دے مظہر نے. اور فرمایا قرآن ناطق ہے. جدوں صفین دے اندر مولا علی لشکر لے کے جناب میدان دے اندر تشریف لے آئے، سامنے والے لشکر نے ایک ترکیب چلی، اور کیا کہ قرآن نیزے تے رکھیا تاکہ سامنے انہوں نے پتہ سی جڑے سامنے آ رہے نے قرآن دا ادب ضرور کرنگے، قرآن دا ادب ضرور کرنگے. قرآن ویکھ کے پیچھے ہٹ جانگے. جدو پیچھے ہٹے نا تے مالک بن اشتر نے جا کے عرض کی تھی، مولا قرآن نیزے تے ٹنگیا ہویا ہے، ہن اسی کی کریے؟ مولا نے فرمایا ہوا قرآن صامت انا قرآن ناطق. فرمایا وہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہو جاؤ. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کو علی کے ساتھ ٹھہرایا، یہ نہیں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ دوسری جگہ پہ فرمایا. تو پہلے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں قرآن ہوگا. جدھر جدھر علی جائے گا قرآن بھی ادھر جائے گا. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا حق کدھر ہے، فرمایا اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق کدھر ہے تو پھر یہ دیکھنا علی کدھر ہے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق کدھر ہے تو دیکھ لینا علی جدھر ہے، حق ادھر ہے. تو پھر کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہے اگر تلاش حقیقت کی تو پھر پوچھ مجھ سے کہ خوشبو کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے. اگر ہے تلاش حقیقت کی تو پھر پوچھ مجھ سے کہ خوشبو کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے. نماز کی عظمت سے نہیں انکار مجھے، نماز حق ہے پر حق علی کے پیچھے ہے. نماز حق ہے پر حق علی کے پیچھے ہے. تو گرامی قدر یہ نسبت قائم ہوئی اس خاندان کی، حضور کی آل سے بھی قرآن سے بھی، حضور کی آل سے بھی اور قرآن سے بھی. اور قرآن اور آل کا مفاضلہ تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں قرآن ہے وہاں آل ہے، اور جہاں آل ہے وہاں قرآن ہے. اور پھر اگر دیکھنا ہو کہ ہم کس کے پیچھے جائیں اور ہم کیا کریں تو مباہلہ کی صفوں میں دیکھنا، مباہلہ کی صفوں میں دیکھنا کہ جب نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے 3 خدا ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دی. اور مفسرین کرام نے لکھا کہ پہلے مناظرہ چلتا رہا، مباہلہ تو بعد میں ہوا، پہلے مناظرہ چلتا رہا. انہوں نے دلیلیں دی اور میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کی 75 آیات پڑھی، قرآن کی 75 آیات پڑھی اور ثابت کیا کہ خدا ایک ہے. لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، وہ پھر بھی نہیں مانے. قرآن نے کہا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. فرمایا اگر تم یہ مثال دو اور یہ دلیل دو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہوئے، نعوذ باللہ تم یہ کہو، تو فرمایا اس مثال کے نزدیک تو پھر آدم اس سے بڑا ہوا، کیونکہ آدم تو بغیر باپ اور ماں کے آیا.
عیسیٰ کی تو ماں تھی، آدم کا باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، تو 75 آیات پڑھی میرے آقا نے، وہ پھر بھی نہیں مانے۔ قرآن اپنی دلیلیں دے کر جہاں خاموش ہوا، اہل ایمان آقا کے غلاموں، قرآن جہاں اپنی دلیلیں دے کر خاموش ہوا وہ نہیں مانے، تو پھر خدا نے بھی کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، محبوب قرآن کا علم ٹھہر گیا، اب یہ نہیں مان رہے تو اب کیا ہوگا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، محبوب ان سے کہو اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں گے، اور یہ اپنی جانیں لائیں ہم اپنی جانیں لائیں گے۔ اور خدا نے یہاں جمع کے صیغے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا ابنانا تسنیہ کا صیغہ ہے، تو کہا دو بیٹے ہیں، حسن و حسین آ گئے، حسن و حسین آ گئے، اور جب کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ عورتیں تو بہت ساری تھی لیکن فاطمہ نے آ کر دکھا دیا، ارے جب حق کا معیار دکھانا ہو، حق کی دلیل دکھانی ہو تو پھر خاندان مصطفیٰ سے جگر مصطفیٰ ہی آئے گی۔ جب حق کا معیار دکھانا ہو تو پھر کون آئے گا؟ وہی آئے گی جس کا لقب ہے کنیز اللہ، اور پھر کس شان سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کس شان سے آ رہی ہیں کہ جناب آقا علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، میرے آقا سامنے ہیں، آپ کی دائیں طرف امام حسن ہے اور بائیں طرف امام حسین ہے، ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے۔ آقا کے قدموں کے اوپر جناب سیدہ پاک کا قدم، جہاں آقا کے قدم ہے، آقا ایک قدم رکھ کے جب اٹھاتے ہیں اسی قدم کے اوپر سجدہ قدم رکھتی ہیں، اور جب سجدہ قدم اٹھا کے آگے رکھتی ہیں تو اسی سجدہ کے قدم کے اوپر مولا قدم رکھتے ہیں۔ ارے یہ وہ پاک بی بی ہے، یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کے قدموں کا بوسہ بھی زمین گھر سے باہر زمین نے نہیں لیا۔ اور پھر میرا ذوق اور میرا رنگ، اور ویسی رنگ یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام قدم رکھتے ہیں، وہ قدم کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ قدم کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ جب نبوت کا قدم اٹھتا ہے تو نقش قدم پہ پیر کس کا آتا ہے؟ نقش قدم پہ قدم پاؤں کس کا آتا ہے؟ سیدہ کا آتا ہے، اور جب سیدہ کا قدم اٹھتا ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ قدم کس کا آتا ہے؟ امام کل امام علی علیہ السلام کا آتا ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام کا آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو پھر کہنے دیجئے، ارے جو نبوت کے نقش قدم پہ چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے قدم پہ امامت چلے اسے بھی فاطمہ، جو نبوت کے نقش قدم پر چلتی ہے، نبوت کے نقش قدم پر چلے وہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ ہے، اور جن کے قدم پر، جن کے نقش قدم پر امامت چلتی ہے، امامت کی ماں ہیں سیدہ فاطمہ پاک۔ تو پھر جب قرآن خاموش ہوا، قرآن نے اپنی دلیلیں مکمل کر لی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رب نے فرمایا محبوب اب ان سے کہہ دو کہ اب تم اپنی بیٹیاں لاؤ ہم اپنی بیٹیاں لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اور پھر کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لائیں گے۔ مولا جانے کہا تھا، آیا تو ایک ہے، جانے کہا تھا، آیا تو ایک ہے، اور پھر مولا نام نہیں لیا، صرف صیغہ جمع کر دیا، اور ساتھ میں اس کو ضمیر ارشاد فرمائی اور کہا کہ وہ چھپا ہوا ہے، انفسنا و انفسکم، جو جان ہوگا وہ آ جائے گا، جو جان ہوگا وہ آ جائے گا۔ تو پھر کائنات نے جب دیکھا کہ کائنات میں اس قرۂ ارض پر مصطفیٰ کی جان کون ہے، ان 14 طبقات میں مصطفیٰ کی جان کون ہے، تو پھر دنیا نے دیکھا میدان مباہلہ میں مصطفیٰ کی جان بڑھ کر نکلا ہے تو علی آیا ہے، مصطفیٰ کی جان بن کر آیا ہے تو علی آیا ہے۔ تو قرآن نے پھر وہاں دیکھا دنیا والوں نے کہ میدان مباہلہ میں جہاں قرآن خاموش ہوا وہاں پر دلیل دی ہے تو اہل بیت نے دی ہے۔ تو ہم یہ خوش قسمت ہیں کہ ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، اور ہماری نسبت ان سے قائم ہوئی ہے۔ خدا نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ جب ان سے تمہاری نسبت قائم ہو جائے، تیرے نہ کہنا ہے دندے کی نے، یہ کردے کی نے، اتھے انج کے اتھے انجے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے،
فرمایا ولا تعدوا عیناک، اپنی اکھاں نہ پھیرو، جدوں تہاڈیاں اکھاں لڑ جان لگ جان نسبت قائم ہو جاوے پھر اپنی اکھاں نہ پھیریو، انہاں تے اعتراض نہ اٹھایو، تہاڈے چ کمی ہو سکدی ہے، یہ خدا دے نمائندے نے، خدا دیندا جاندا ہے، تقسیم کردے جاندا ہے، خدا ان کو عطا کرتا ہے، یہ مخلوق کو دیتے ہیں، خدا ان کے وسیلے سے مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب آنکھیں لڑ جائیں، ان سے تعلق قائم ہو جائے تو اپنی اکھاں نہ پھیرنا، اکھاں نو دوجے پاسے نہ لینا، یا انج کہہ لواں اکھاں نو متھے تے نہ رکھ لینا، نہیں جی نہیں پیر کی دیندے نے، خدا نے پیچھے دس دیتا پیر کی دیندے نے۔ فرمایا یریدون وجہہ، اے مالک دی مرضی تے چل دے نے، یہ مالک دی مرضی تے چل دینے، پھر کی ہوندہ ہے ترید زینت الحیات الدنیا، جدو انہاں نال تہاڈی نسبت قائم ہوندی ہے پھر تہاڈی دنیا دی زندگی مبارک ہو جاندی ہے، زینت والی ہو جاندی ہے، اچھی ہو جاندی ہے۔ تسی دسو بابے شاہ محمد دی زندگی ماڑی سی، بابے رفیق دی زندگی ماڑی سی، انہاں دے خاندان دے بزرگاں نے زندگی کیسی گزاری؟ اچھی گزاری، نیکوکاراں نال محبت ہوئی، اچھی زندگی گزار کے گئے۔ اور میں پھر ایک کہاں گا، جناب لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جدو باں پھڑ لین ادو چھوڑ دے نہیں۔ بابا شاہ محمد رحمت اللہ علیہ، میں چھوٹا جہا سی انہاں نو ویکھیا، جناب ادوں دے حضور میرے کریم مرشد کریم دے دیوانے، اور ہم وقت آپ دی معیت رہن والے، مرشد نے لجپالی فرمائی، فرمایا ساتھ ایتھے بھی دے رہے ہیں، اگے بھی دے رہے ہیں، اپنے مزار دے نال سمایا، اپنے قدمہ جگہ دیتی۔ مرید آندہ ہے، پہلے مرید دے مزار دے حاضری دیندہ ہے، مرشد کول بال جاندہ ہے، اے نے لجپال ہے، ترید زینت الحیات الدنیا۔ اور پھر بعد اچ بھی جناب والا کو لجپالی نہیں بھائی، اور دنیا چ رہندے بھی نہیں بھائی۔ چھوٹا جا آخری گل عرض کر کے جناب والا اپنی گفتگو نو ختم کراں گا، اور انشاءاللہ ختم پاک پڑھا جائے گا کہ جناب اے کھو جڑا تسی سامنے ویکھ رہے ہو، باغ والا کھو، انہاں دا پرانا کھو، آپ شہنشاہ کریم تشریف فرما نہیں نے، بابا جی ایتھے نے، بابا باغ علی دا پتر ہے اسلم سلیم، کی ہے سلیم دا نام ہے، ماشاءاللہ تہاڈا رشتہ دار بھی ہے، بھائی بھی ہے، تسی ویکھ دیو، کچھ بھی لینا ہوندا روٹی دین آیا، روٹی دے کے شام مغرب ویلے بابا نے آکھیا چلو ہن تو گھر جا پتر، گھر ٹریا راہ چوں راہ زن پے گئے، راہ زن پے گئے، بال نو چکیا نے، چک کے واڑاں دے وچوں کپا دے وچوں لے گئے، مینوں دسن والے نے دسیا، اور بابا جی نے دسیا، بابا چراغ نے، اور قبلہ پیر سید عاشق شاہ صاحب تشریف فرما نے، میرے نانا جی نے دسیا بھی آ جڑا مسجد والا کھو ایتھے تک گئے، اگوں پکی سڑک آ گئی، یعنی وہ سولنگ یا کچی سڑک، کپا چ نکل گئے، ہن انہاں نے کی کیتا بھی ہن کدھر جائیے، بال نو تے چھڈیا۔ شام رات ہوگی، جدوں پیچھے رولا پی گیا گھر دے اندر کہ بیٹا او سلیم گھر نہیں آیا، بابا شاہ محمد نوں پتہ لگ گیا، انہاں لبیا لبیا نہیں پتہ لگ گیا، رات لنگ گئی، رات لنگ گئی۔ بابا شاہ محمد رحمت اللہ علیہ وسطی جلال شاہ، خواجہ رمضان شاہ صاحب، میرے تایا جی خواجہ رحیم شاہ صاحب، انہاں کول گئے، جا کے عرض کی شاہ صاحب ہے مسئلہ بن گیا، انہوں نے دعا کی تھی انشاءاللہ سرکار کرم فرمان گے واپس آ جائے گا منڈا۔ بابا شاہ محمد رات گھر ستا تے خواجہ رمضان شاہ صاحب او جلال شاہ ستے، بابا شاہ محمد خواب ویکھ رہے ہیں کہ او منڈا سلیم جڑا ہے او ڈیرے تو ایک قلعہ دور کپا دے وچ روندا پیا، ڈیرے تو دور ایک قلعہ کپا دے وچ روندا پیا، تے خواجہ رمضان شاہ صاحب او جلال شاہ ستے ہوئے نے، اوتھے خواب ویکھ رہے نے کہ اسی آپ سرکاراں دے نال رل کے جنہ دی تسی زیارت کر دے ہو، انہ دے والد گرامی ساڑھے شیخ اکمل مرشد کریم حضور دعائے مہر علی تاجدار گولڑا دی دعا ہوئے، تاجدار گولڑا دی دعا ہوئے، پھر کمال کیوں نہ ہوئے۔ آپ اتھے تشریف فرمانے منجن آباد اپنے آستانے تھے، جناب والا انہاں دا کرم ہو رہے ہیں کہ خواجہ رمضان شاہ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ کریم تشریف فرمانے تھے، 80 نال 7 8 10 بندے اس کچی سڑک دے اتے کسے نو گھیرا پا کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں ہے کون، گھیرا پا کے کھڑے ہیں لیکن اے نہیں پتا بھی وہ ہے کون ہے، روک کیا ہویا ہے انہوں، کسے نو جان نہیں دے رہے، گھیرے دے وچ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بابا شاہ محمد اٹھیا جدوں نے خواب ویکھیا، فٹافٹ بھجیا اس نرمے دے وچ گیا، کپا دے وچ گیا، ویکھیا سلیم اوتھے روندا پیا۔
سلیم اتھے روندہ پہ بابا انہوں لے کے آیا گھر پیار کیتا بچہ سی تسلی دیتی انہوں پوچھیا بھی ہویا کسی انہیں کہا بابا جی میں جو تو روٹی دے کے واپس جا رہا سی ایتھے رستے جو میں نے پٹھان پہ گئے انہوں میں نے چکیا دے لے گئے نرمے دے بچوں بچوں اگو جو تو گیا نا کچی سڑک دے ہوتے اتھے کو 10 بندے سی جنہاں دے وچ اپنے پیر صاحب بھی تشریف فرما سی سبحان اللہ اپنے پیر صاحب بھی تشریف فرما سی انہوں نے سانو گھیر لیا ہے وہ پٹھان میں نو چھاڑ کے بھاج گئے میں پھر ڈریا بھی ہون کی کرا میں پھر نرمے دے بچوں دی آ گیا کہ دوبارہ میں نہ پھاڑ لین تے میں ایتھے آ کے بہ گیا بھی تو انہوں پتہ لگ ہی جائے گا لج پال پریت انہوں توڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں خدا فرماندہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جدو انہاں نال تعلق جوڑ لو پھر تعلق توڑنا نا کہ دنیا دے اندر بھی تواڈی زندگی نو حسین بنا دیندے نے اور پھر خدا نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ انہاں دی دنیا دی زندگی بھی مبارک ہے آخرت دی زندگی بھی مبارک ہے پیر دنیا چ نہیں چھڑدا تے اگے کتے چھڑے گا دعا ہے اللہ رب العالمین آج دی اس محفل نو قبول فرمائے اور ہر لمحہ جو جس نے بھی پڑھے آئے اللہ تعالیٰ مرحوم حضرت بابا محمد رفیق دی روح نو اصال ثواب پہنچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین ثم